تقوی کی لگام میں جکڑ دیے جانے کے بعد نفس سرکشی پر نہیں آئے گا، نفس شرارت اور فساد کی طرف مائل نہیں ہوگا، بلکہ وہ پھر انسان کا مطیع اور تابعدار بن کر کے زندگی گزارے گا۔ انسان کے نفس کو معاصی اور گناہوں سے باز رکھنے کے لیے اور عبادت کے راستے میں ڈالنے کے لیے، تقوی کی لگام میں جکڑنے کے لیے امام غزالی نے ایک نفیس قاعدہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مامورات اور ایک منہیات۔ مامورات یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم دیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کیے ہوئے ارشادات پر، اللہ کے حکم دیے ہوئے چیزوں پر عمل کرے۔ عمل کرنا مامورات کہلاتا ہے، اللہ کے حکم دیے ہوئے، امر دیے ہوئے چیزوں پر عمل کرنا۔ اور منہیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکی ہوئی چیزوں سے رکنا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا، وہ منہیات کہلاتی ہیں۔ تو مامورات پر عمل کرنا ضروری ہے اور منہیات سے بچنا ضروری ہے۔ مامورات پر عمل کرنے اور منہیات سے بچنے، ان دونوں کو ملا کر کے اس کا مجموعے کا نام بنتا ہے تقوی۔ تقوی کہتے ہیں تمام حکم دی ہوئی چیزوں کو عمل میں لانا اور روکی ہوئی چیزوں سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ اور منہیات سے پرہیز کرنا، منہیات سے بچنا، یہ بہرحال بندے کے لیے لازم و ضروری ہے۔ منہیات سے بچنا یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے بہتر و بالا ہے اور سب سے بڑھ کر کے۔ مامورات کے مقابلے میں یہ منہیات کی اہمیت، منہیات کے پہلو کی زیادہ اہمیت ہے۔ منہیات پر عمل، منہیات سے بچنا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، روکی ہوئی چیزوں سے رکنا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے مجاہدہ اور ریاضت کے مبتدی حضرات رائے تصوف کے ابتدائی طالب شروع میں مامورات پر زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے حکم دی ہوئی چیزوں پر زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دن کو وہ روزہ رکھتے ہیں، رات کو نفل میں مشغول رہتے ہیں، رات کو نوافل میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کی طرف بھی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ان پر زیادہ عمل پیرا رہتے ہیں۔ لیکن منتہی اور اہل بصیرت حضرات جو اللہ عز و جل کے دربار میں بڑا مقام پا چکے ہیں، جو شروعاتی نہیں بلکہ آخری دہلیز پہ، راہ تصوف کی آخری دہلیز پہ ہیں، جو پہنچے ہوئے ہیں، وہ لوگ منہیات پہ زیادہ زور دیتے ہیں، وہ منہیات سے بچنے کا زیادہ توجہ دیتے ہیں، منہیات سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے دل کو غیر اللہ کے خیال سے محفوظ رکھتے ہیں، اپنے پیٹ کو زائد خوراک سے محفوظ رکھتے ہیں، اپنے قدم کو ناجائز طرف چلنے سے محفوظ رکھتے ہیں، اپنی زبان کو بیہودہ اور لغو گفتگو سے محفوظ رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بدنظری اور لایانی چیزوں کی طرف دیکھنے کی سے محفوظ رکھتے ہیں، واہیات کی طرف نظر سے اپنی آنکھ کو بچاتے ہیں، اپنے کانوں کو فضول سننے سے محفوظ رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو ہر طرح کی غیر ضروری آواز سے محفوظ رکھتے ہیں، گردے کے ہر عضو کو، بدن کے تمام اعضاء کو وہ تقوی کی لگام میں جکڑ کے رکھتے ہیں، وہ منہیات پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنے کی زیادہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ 7 عابدوں میں سے ایک عابد نے یونس عابد سے فرمایا کہ اے یونس، بعض وہ لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ پیار نمازوں سے ہوتا ہے، وہ نمازوں پر کسی عمل کو ترجیح نہیں دیتے، وہ لوگ دربار خداوندی میں تضرع اور خشوع کرتے ہیں اور خدا کے حضور دعا میں مشغول رہتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے حضور دعا میں مشغول رہتے ہیں، صدق و توکل پر قائم رہتے ہیں، وہ عبادت کے ستون ہیں۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ محبت روزے سے کرتے ہیں، جن کو سب سے زیادہ پیارا روزہ ہے، وہ روزے پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے، وہ روزے پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جنہیں صدقہ زیادہ عزیز ہے، صدقہ دینا، اللہ کی راہ میں لٹانا یہ زیادہ پیارا ہے، تو وہ لوگ صدقہ پر کسی چیز کو توجہ نہیں دیتے، کسی عمل کو صدقہ پر ترجیح نہیں دیتے۔ اور پھر فرمایا اے یونس، اب میں ان تینوں چیزوں کی، نماز، روزہ اور صدقہ کی تفسیر بتاتا ہوں، ان کو کھول کے بتاتا ہوں ان کا کیا مطلب ہے۔ تو نماز کا مطلب یہ ہے کہ تم مصائب و آلام میں
तकालीफ में, रंजो मुसीबत में सब्र की नमाज अदा करते रहो और हमेशा अहकाम खुदावंदी पर अमल पेरा रहो। और रोजे का मतलब यह है कि हर तरह के छोटे बड़े गुनाह से अपने नफ्स को बाज रखो, अपने हर उज़ू को हर तरह के गुनाह से, उसकी नोयत के गुनाह से बचा के रखो। और सदका से मुराद यह है कि तुम अपनी तरफ से, अपनी जात से किसी को अजियत और तकलीफ ना दो, अपनी जात से किसी को दुख ना पहुंचाओ, अपनी जात से किसी को मायूस ना करो। इसलिए कि इससे बढ़कर और कोई सदका तुम अदा नहीं कर सकते।